ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا ہے، اور وہ مضمون ہے حلال اور حرام کا. حلال اور حرام کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب اللہ میں بیان فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور حضور نے امت کو سارے حلال کو سمجھا دیا اور سارے حرام کو سمجھا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے. تو حلال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نے بیان کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرما دی ہے، اور حرام کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کر دی ہے، اور حرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں انہیں متعین کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں میں پیشاب پائخانہ کھانا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اور بعض پرندے ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اسی طرح سے شیر ہیں، کتے ہیں، ان جانوروں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور بہت سے جانوروں کو اللہ نے حلال کیا. مثال کے طور پہ اونٹ ہے، وہ انسانوں کے لیے حلال ہے. گائے بیل ہے، انسان کے لیے حلال ہے. بھینس ہے، انسان کے لیے حلال ہے. بکری اور بھیڑ ہے، وہ انسان کے لیے حلال ہے. اور پرندے ہیں، ان میں حلال پرندے انسانوں کے لیے حلال ہیں. مرغے حلال ہیں، اور مینے اور اس طرح کی جو چڑیاں ہیں، وہ ساری چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کر دیا ہے. تو الحلال بین، حلال چیزیں واضح ہیں، والحرام بین، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں. مگر پریشانی کہاں پر ہو جاتی ہے؟ جہاں پر حلال اور حرام کا ہونا واضح نہیں ہوتا، وہاں پر پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت میں ارشاد فرمایا، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے بیچ میں اشتباہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسی جگہ میں مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ مومن اس کو استعمال کر رہا ہے، کر لیتا ہے جرأت کے ساتھ، یا اس سے بچ جاتا ہے اللہ کے خوف سے. وہاں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے. ایمان کا امتحان کیسے ہوتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ
جو شبہے سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو ٹھیک کر لیا اور اپنی عزت کو اس نے درست کر لیا کہ انسان حرام میں نہیں پڑا تو اس کی عزت بھی بچ گئی، حرام کے خوف سے وہ بچ گیا تو اس کی وجہ سے دین بھی اس کا محفوظ رہ گیا، استبراء کے معنی محفوظ رہ گیا، بچ گیا۔ تو گویا کہ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حرام اور حلال کے بیچ میں جو مشتبہ چیزیں کبھی آ جائیں تو ہم فوراً رک جائیں، یہ ہمارا رکنا تقویٰ ہے۔ آپ کہیں گے کہ حرام اور حلال کے بیچ میں مشتبہ چیزیں کون ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، جانور کو اپنے گھر میں بھی ذبح کر سکتے ہیں اور قصاب کی دکان پر ذبح کیا ہوا جانور ہے وہاں سے بھی ہم گوشت لے سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی ایسے ممالک میں ہو جاتی ہے جہاں پر آدمی خود اپنے گھر میں جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، ایک مرغے کو چڑیے کو بھی ذبح نہیں کر سکتا اپنے گھر میں، اس کو تو گوشت لینا پڑے گا باہر کی دکان سے جا کر کے، تو وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ کیا پریشانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تجارت کی غرض سے غیر مسلم بھی اپنا گوشت مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ اب غیر مسلم نے تو ذبح کیا، اس نے بسم اللہ پڑھا نہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ غیر مسلم گوشت بیچ رہا ہے تو پتہ نہیں اس نے کسی مسلمان سے ذبح کروایا ہے یا اپنے سے کر لیا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی، وہ تو خود سے ہی کر لے گا۔ اس لیے ان ممالک میں اب غیر مارکیٹ میں گوشت ہے، 4 کمپنی کا 5 کمپنی کا گوشت ایک ہی ثلاجے میں فریج میں رکھا ہوا ہے۔ اب کس کو لے اور کس کو نہیں لے، انسان کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اب کون کون سے ملک کا گوشت ہے اور وہاں پر ذبح کرنے والے لوگ کیسے ہیں، اس کی تحقیق تو ہو نہیں پاتی۔ سعودی عرب ہے مثال کے طور پہ، تو ہم ہندوستان کے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ حلال کمپنی ایک جو پتہ نہیں کیرلا میں ہے یا آپ کے مدراس میں ہی ہے الحلال، اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ حلال اور حرام کی تعین کرنے کے لیے مفتی صاحب رکھے گئے ہیں، مفتی اسعد ان کا نام ہے۔ تو پتہ نہیں یہ شاید مدراس میں ہے یا یہ کہ وہ کیرلا میں ہو سکتا ہے کہ کیرلا میں ہو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ دور بتاتے ہیں مجھ کو، مجھے اشتباہ ہو گیا کہ وہ کہاں پر ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ کیرلا میں ہوگا کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی مجھے بتاتے ہیں جو کیرلا والے کلچر کی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اگر اس کمپنی کا گوشت دیکھتا ہے آدمی سعودی عرب میں تو کہتا ہے کہ بھائی لے لو، کیونکہ وہاں بہت احتیاط سے اور حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ سپلائی ہے، اس لیے وہاں کا امپورٹڈ جو بھی ہے وہ لے لو۔ ہم آپ کے علاقے کے نہیں ہیں، ہم اپنے یہاں دلی اور میرٹھ کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ ہیں الخبیر نام کے یا اس طرح سے اور بھی ہے، وہ حلال ہیں اور مسلمان ہیں، وہ صحیح طور سے سپلائی کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کمپنی کو دیکھ کر کے لے لیتے ہیں۔ مگر یہ تو قریب کی بات ہے، بہت دور کے ممالک میں تو گوشت یہاں کا نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے تو بہت کم پہنچتا ہے، تو وہاں پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ وہاں پر انڈے خرید کر کے کھا لو اور مچھلیاں کھا لو، مچھلی میں بھی طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے اور انڈے میں بھی طاقت اور قوت دی ہے، اس لیے گوشت سے بچ جاؤ۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جو شبہ سے بچ گیا تو اس نے اپنی عزت محفوظ کر لی اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ اب مچھلی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خون کو حلال کر دیا ہے اور 2 جانور کو حلال کر دیا ہے جو بغیر ذبح کے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔
دو حلال جانوروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کو بتایا اور مچھلی کو بتایا کہ یہ دو حلال جانور ہیں، زندہ ہیں، مگر ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے مر جائیں تو بھی ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خون کو بتایا کہ وہ خون ہے، خون تو حرام ہے کیونکہ بہتے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دمم مسفوحا سے حرام فرما دیا ہے، لیکن الکبد والطحال، جگر اور تلی جانتے ہیں، ایک تو کلیجی ہوتی ہے، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، تو اسی طرح سے اس کے نیچے لگا ہوا ایک کالا سا ہوتا ہے، اس کو تلی کہتے ہیں، وہ بھی حلال ہے اور کلیجی بھی حلال ہے۔ الکبد والطحال، جگر حلال ہے اور طحال حلال ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے باوجود، خون کے لوتھڑے ہونے کے باوجود حلال ہونے کا حکم فرما دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں باہر ممالک میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یا تو سبزیاں کھانی چاہیے اگر میسر ہو، اور نہیں تو مچھلیاں کھانی چاہیے یا انڈے کھانے چاہیے، یا اس طرح کی چیزوں کو تحقیق کر کے کھانا چاہیے۔ اب تو عجیب دنیا آ گئی ہے، پہلے اتنی پریشانی نہیں تھی جتنی اس زمانے میں پریشانی ہو گئی ہے حلال اور حرام کی تمیز کی۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک سیمینار ہوا، فقہ اکیڈمی دلی کے تحت ایک سیمینار ہوا، اس سیمینار میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک کیمیکل ہے جس کو جیلیٹن کہا جاتا ہے، وہ کیمیکل ہڈیوں سے تیار کیا جاتا ہے، چمڑوں کے اندر وہ کیمیکل ہوتا ہے، اس سے وہ تیار کیا جاتا ہے، جیلیٹن کہتے ہیں اس کو۔ اس کا کام یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے مقدار کو وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جیلیٹن کے بارے میں اب وہ کہاں کہاں سے تیار ہوتا ہے، کمپنیوں میں جیلیٹن موجود ہے، مارکیٹ میں جیلیٹن موجود ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ سور کے چمڑوں سے نکالتے ہوں، سور کی ہڈیوں سے نکالتے ہو سکتا ہے کہ گائے اور بھینس اور بکریوں کے اجزاء سے نکالتے ہوں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلموں نے جھٹکا دے کر کے یا یہ کہ غلط طریقے سے جانور کو ذبح کر کے اور بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہو اور اس سے جیلیٹن نکالا ہو۔ اب کیسے پتہ لگائیں گے کہ کون سا جیلیٹن حلال ہے اور کون سا حرام ہے؟ اب ہم نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کہاں کہاں ڈالا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بسکٹ میں بھی ڈالا جاتا ہے، چاکلیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کی مقدار کو بڑھانا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اب حلال ہے یا حرام ہے، اس کی تعین کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے مراحل میں وہ منتقل ہو جاتا ہے کہ انقلاب ماہیت کی وجہ سے اس کے جواب کا فتویٰ دیا جائے گا، چاہے وہ حلال جانور سے تیار ہوا ہو یا حرام سے تیار ہوا ہو، مگر سارے علماء اس پر متفق نہیں ہوئے۔ یہی کہا گیا کہ اگر وہ حرام سے تیار کردہ ہے، مثال کے طور پہ سور سے تیار کردہ ہے، تو اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ حلال جانوروں سے تیار کردہ ہے تو ایسے جلاٹین ملی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم مارکیٹ میں جیلیٹن ملی ہوئی چیزیں ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ اب آپ تو میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنے ہاتھوں میں بہت ساری چیزوں اور بہت ساری خبروں کو وہ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوڈلس، اس کے اندر سور کا گوشت ملایا جا رہا ہے، اور پیپسی ہے تو اس میں پتہ نہیں سور کا کون سا جوس ملایا جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں کیا کیا جائے سمجھ میں بات آتی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں اور اپنے ایمان کے جذبے کو سامنے رکھیں
اور اس سے بچ جائیں تو ہمارا ایمان بھی بچ جائے گا، ہماری عزت بھی بچ جائے گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کولگیٹ کے سلسلے میں بھی آیا، ایک مرتبہ ایک تو عجیب قسم کی خبر آئی، 1-1.5 سال ہو گئے ہیں، میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کسی مجلس میں کہ وہ ٹھنڈے، عام طور سے لوگ اب ضیافت میں پہلے زمانے میں لوگ پانی اور گڑ دیتے تھے کہ یا مٹھائی دیتے تھے کہ کھائیے، اور اس کے بعد لوگ چائے کا زمانہ آ گیا تو زیادہ لوگ چائے پیش کرنے لگے، اور اب چائے بھی کم لوگ پیش کرتے ہیں، ٹھنڈے پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی مختلف کمپنیوں کے مختلف قسم کے ٹھنڈے ہیں، کوئی پھلوں کا جوس کہلاتا ہے اور کوئی کیمیکل جمع ہوا کہلاتا ہے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ واٹس ایپ پہ ایک خبر آئی، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں حیدرآباد میں، ان کے واٹس ایپ پہ اب انہوں نے لا کر کے مجھے دکھایا کہ مفتی صاحب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک ایڈز کا اس میں خبر تھی، ایک ایڈز کا مریض ہے اور وہ ملازم ہے کوکا کولا کمپنی میں، اس نے اپنا خون نکالا اور نکال کر کے کوکا کولا کے حوض میں ڈال دیا تاکہ میں اکیلا کیوں مروں، پوری دنیا کو سمیٹ لوں میں، اور جراثیم میں، ایڈز کے جراثیم میں۔ اب بتائیے کہ بہت بڑا حوض ہے، اس میں بہت زیادہ پانی بھر کر کے اور تیار کیا جاتے تھی، یا کوکا کولا یا یہ کہ کوئی اور اس کی کمپنی کے اور بھی پروڈکٹس ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، کچھ میٹھے بھی ہیں اور کچھ الگ قسم کے ہیں، سوڈے ووڈے ڈال کر کے اس میں لذت پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کو کھایا جائے، اس کو پیا جائے یا نہ پیا جائے، یہ اہم قسم کا مسئلہ ہے مسلمان کے سامنے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں نے احتجاج کیا اور فلاں فلاں جگہ میں یہ پیپسی اور کوکا کولا کمپنی کے مختلف قسم کے پروڈکٹس جیسے یہ اسپرائٹ وغیرہ وغیرہ ہیں، وہ آم کے جوس والے بھی ہیں، وہ سب کو لے جا کر کے لوگوں نے احتجاج کیا اور سڑک پہ بہا دیا۔ بتائیے کہ ایک جگہ تو معلوم ہوا اتفاق سے کہ ایڈز کے مریض نے خون ڈالا ہے، اس لیے اب ہم رکتے ہیں اور ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم پیئیں۔ ہمارے دوست احباب، ہمارے میزبان کتنا ہی ضد کر لیتے ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کے اور ان سے آرزو منتی کر کے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے، آپ کی ضیافت کا بہت بہت شکریہ، مگر میرا جی نہیں چاہتا ہے پینے کا، مجھے مجبور نہ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں وجہ بتائیے مول صاحب، وجہ بتائیے آپ کیوں نہیں پیئیں گے، تو میں کہتا ہوں اگر وجہ بتا دوں گا تو آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی، اس لیے آپ لوگ اطمینان سے پی لیجیے، اس کے بعد وجہ بتاؤں گا۔ کیوں کہ پتہ نہیں کس میں حرام ہے اور کس میں حرام نہیں ہے، اور کہاں وہ جرثومہ پہنچا ہے اور کہاں نہیں پہنچا ہے، ہمیں تو تحقیق ہے نہیں، اس لیے بغیر تحقیق کے کسی حلال کو حرام کہنا یہ گناہ ہے، اور کسی حرام کو حلال کہہ دینا بغیر تحقیق کے یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کسی حلال کو حرام کہنے سے، کسی حرام کو حلال کہنے سے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر اشتباہ پیدا ہو جائے، حلال اور حرام کا شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر بچ جایا جائے، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ مشرکین اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مشرکین تو کسی چیز کو حرام سمجھتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرب میں جانوروں کو چھوڑتے تھے، کبھی منت مان لیتے تھے کہ اگر ہماری صحت ٹھیک ہو گئی تو میں یہ اونٹ کو چھوڑ دوں گا، اور اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو یہ سانڈ کو میں چھوڑ دوں گا، تو منت مان کر کے چھوڑتے تھے جانوروں کو۔ ایسے جانوروں کو صائبہ کہتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ جانور جہاں چاہے گا وہاں کھائے گا اور جس کا چاہے گا اس کا پی لے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی گائیں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں کھا لیتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں، تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کر رکھا تھا اور جانوروں کو صائبہ بنا رکھا تھا۔ اسی طرح سے بعض اونٹ سے اگر لگاتار
10 بچے پیدا ہو گئے یعنی 10 مذکر پیدا ہو گئے تو وہ اس اونٹ کو سانڈ کی طرح چھوڑ دیتے تھے. اب اس کا گوشت کوئی نہیں کھاتا تھا, اس کو وہ حرام سمجھتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حلال کیا ہے, تم ہم حرام اپنی طرف سے بنا لے رہے ہو. تو جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو انسان حرام نہیں کر سکتا. اونٹ کو اللہ نے حلال کیا تو انسان حرام نہیں کر سکتا. گائے کو اللہ نے حلال کیا, انسان حرام نہیں کر سکتا. بکرے کو اللہ نے حلال کیا, مرغے کو اللہ نے حلال کیا, اور کبوتر کو اللہ نے حلال کیا تو انسان حرام نہیں کر سکتا ہے. یہ بات اور ہے, جس کا جی چاہے کھائے, جس کا جی چاہے نہ کھائے. میں گائے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کیوں بھائی, اس میں کولیسٹرول ہے اور مجھے کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے اس لیے مجھے بچنا چاہیے. مرغا کھاتا ہوں کیونکہ اس میں وہ سفید وائٹ گوشت ہے اس لیے اس میں کولیسٹرول نہیں پایا جاتا ہے, میں اس کو کھاؤں گا. تو یہ سب انسان کی اپنی چوائس اور اپنی صحت کی وجہ سے ہے, حلال اور حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے اس کو حرام کر لیا اپنے اوپر, ایسی بات نہیں. انسان کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا, انسان کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. انسان کے پاس یہ کام نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ایسے ہی عرب میں اگر کوئی بکری مسلسل بچہ دیتی رہتی تھی تو 7ویں بچے کو وہ دیکھتے تھے کہ اگر وہ بکرا پیدا ہوا تو ذبح کرتے تھے اور سارے مرد کھاتے تھے, عورتوں کو نہیں دیتے تھے. اور اگر بکری پیدا ہوتی تھی تو اس کو آزاد کر دیتے تھے اور کہ اب اس کا گوشت کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور آزاد کر دیا. تو اس طرح سے انہوں نے بحیرہ بنا رکھا تھا, صاحبہ بنا رکھا تھا, وسیلہ بنا رکھا تھا, حام بنا رکھا تھا. یہ ان لوگوں نے ایسا کر رکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور حرام نہیں کیے ہیں, تم نے حرام کر لیے ہیں. اے انسانوں تم بتاؤ کہ تمہیں حرام کرنے کا کیا حق ٹھہرتا ہے؟ جب حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا کیا حق ٹھہرتا ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب کھیت سے غلہ آتا تھا, کھجور آتی تھی تو اس کے ڈھیر لگاتے تھے اور دو ڈھیر لگاتے تھے, ایک اس طرف اور ایک اس طرف. کہتے تھے کہ یہ ہاذا للہ و ہاذا لشرکائنا, یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبود اور یہ بتوں کا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس ڈھیر میں سے جس کو اللہ کا کہتے تھے اس میں سے تھوڑا ادھر چلا جاتا تھا تو کہتے تھے جانے دو کوئی بات نہیں ہے, اللہ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو خوش کرنا تھا بتوں کو. اور جب ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں اس کو ادھر سے نکال کر کے ادھر کرو کیونکہ یہ بت ناراض ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں حلال اور حرام کی اور یہ تقسیم کی یہ غیر مسلموں نے کر رکھی تھی اور مشرکین نے کر رکھی تھی. مسلمان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کرتا, اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے. اب حلال کیا ہے اس کو ہر چیز کو آپ کو پوچھنا چاہیے اپنے علماء کرام سے جو یہاں پر سال بھر موجود رہتے ہیں. اور جب تک میں یہاں پر ہوں مجھ سے بھی آپ پوچھیں, مجھے معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیجئے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بتاؤ اے مشرکین, ما انزل اللہ لکم من رزق, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تمہارے لیے رزق میں سے, یا یہاں پر ماں کو اگر موصولہ مانے تو جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں تمہارے لیے رزق میں سے تو تم نے بنا دیا ان میں سے حرام اور ان میں سے حلال. یعنی کسی کو اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ نے گائے بھیج دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اونٹ بھیج دیے ہیں, بکرے بھیج دیے ہیں, تو تم کیوں کسی کو حرام بنا رہے ہو اور کیوں کسی کو حلال بنا رہے ہو؟ کہتے ہو کہ جو سانڈ ہم نے چھوڑا ہے
وہ حرام ہے، اور جو ہمارے گھر پہ باندھا ہوا رہتا ہے کھیتی کے لیے تو اس کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ تم نے کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اگر تم نے کیا ہے تو تم بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کیا اللہ کا حکم تم کو ملا تھا؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ فلاں چیز کو حلال کر دو اور فلاں چیز کو حرام کر دو؟ کل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو اجازت دی تھی؟ کیا اللہ نے تم کو حکم دیا تھا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کتنی خطرناک قسم کی بات ہے کہ کیا اللہ نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، یا اللہ پہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اس کے بعد بتاؤ اے انسان، اے مشرک جس نے تم نے حلال کو حرام کر لیا ہے، تم بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ جب اللہ پوچھیں گے کہ اس حلال کو تم نے حرام کیوں کیا اور اس حرام کو تم نے حلال کیوں کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ مشرکین کہتے تھے کہ مسلمان عجیب ہیں کہ اپنے سے اگر کاٹتے ہیں، ذبح کر کے جانور کو مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جانور حلال ہے، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اگر کسی جانور کو مار دیں یعنی مردار تو اس کو کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، جیسے آپ کے یہاں مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مشرکین مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام کہتے ہو اور اپنا مارا ہوا جائز کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا منطق ہے تمہاری؟ تو مسلمانوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ہم جس جانور کو حلال کہتے ہیں وہ ذبح کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ الا ما زکیتم، مگر وہ جانور جن کو تم اپنے سے ذبح کر رہے ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرا نام لے کر کے ذبح کرو گے تو حلال ہونے کا حکم لگے گا، اگر تم میرا نام لیے بغیر ویسے ہی کاٹ دو گے تو اس طرح سے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ جانور اس پر حلال ہونے کا حکم نہیں لگ سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا تھا یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو اور تم اپنے طور پہ مسلمانوں کو کہتے ہو کہ یہ جو اللہ کا مارا ہوا ہے تو حرام اور تمہارا مارا ہوا ہے تو حلال؟ اس لیے مشرکین کیا کرتے تھے، وہ مردار کھاتے تھے، جانور کسی کا مر جاتا تھا وہ اٹھا کے لے جاتے تھے اور گوشت نکال کر کے وہ کھاتے تھے۔ آج بھی مشرکین مسلمانوں کے گھروں میں اگر بطخ مر گیا، مرغا مر گیا یا بھینس مر گئی یا کوئی اور جانور مر گیا تو وہ چمار آتا ہے اٹھا کر کے لے جاتا ہے، چمڑے چھیل کر کے اس کو چمڑے کی دکان میں جا کر کے بیچ دیتا ہے اور اس کے گوشت کو وہ کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ کہ ان کے یہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتہ کو حرام فرمایا ہے، مردہ کو حرام فرمایا ہے، خون کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام فرمایا ہے اس کا اپنے کو وہ مخاطب نہیں سمجھتا ہے، اس لیے وہ مردار کو بھی کھا رہا ہے۔ بلکہ وہ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانی کے زمانے میں جانور ذبح کرتے ہیں تو خون ایک ہی جگہ گرتا ہے، وہ جمع ہوا خون رہتا ہے تو اس کو وہ ایسے اٹھا لے جا کر کے فریزر میں رکھ لیتا ہے، اور جب خون خوب سخت ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر کے اور کلیجی کی طرح وہ بھون کر کے کھاتا ہے۔ تو غیر مسلم تو خون کو بھی کھاتے ہیں اور غیر مسلم تو مردے کو بھی کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردے کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم، اور خون کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اسے ہم حرام جانیں گے، غیر مسلموں کے کہنے سے ہم بہکاوے میں نہیں آئیں گے کہ اللہ کا مارا ہوا حرام کیوں ہے، وہ پوچھو تم اللہ تعالیٰ سے جا کر کے، وہاں پتہ چل جائے گا تم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ
کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن کا کیا خیال ہے, وہاں پر کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے صاحبہ کو حرام کیوں کیا, بحیرہ کو حرام کیوں کیا, حام کو حرام کیوں کیا, اور اس طرح سے دوسرے 60 کو تم نے حرام کیوں کیا, تو تم کیا جواب دو گے وہاں پر؟ بظاہر مشرکین کا کوئی جواب وہاں پر بنے گا نہیں. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے. کیوں عذاب دیں گے؟ حلال کو حرام کرنے کی وجہ سے اور حرام کو حلال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے. میرے محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال کی وضاحت فرمائی ہے اور حرام کی وضاحت فرمائی ہے. اس لیے ہمیں قرآن پاک کی ایک اور آیت سننی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو زمین میں جو چیزیں حلال اور جائز ہیں ان کو کھاؤ. تو ہم مسلمان ہیں, جب اللہ کہہ رہے ہیں حلال کو کھانے کے لیے تو ہم مسلمان کے سامنے صرف حلال رہنا چاہیے, حرام نہیں رہنا چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدم کے پیچھے پیچھے نہ چلو, کیونکہ شیطان تو تمہیں گڑھے میں ڈال دے گا. شیطان گڑھے میں ڈال دیتا ہے, ڈبو دیتا ہے. اس کو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ میرے والد صاحب جا رہے تھے ہمارے نانا کے یہاں اور گھوڑے پہ سوار تھے. تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا, تھوڑی سی تاریکی ہو رہی تھی. تو ایک آدمی گھوڑے کے آگے آگے تھوڑے سے فاصلے سے چل رہا تھا اور گھوڑا بہت تیز نہیں چل رہا تھا, تھوڑی درمیانہ چال سے وہ چل رہا تھا. تو ابا کو کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ انسان ہے یا بھوت ہے یا شیطان ہے. چلتے گئے جب گاؤں قریب آیا اور ندی پار کرنے کا وقت آیا, رات کی تاریکی چھا گئی تھی, تو ابا نے کہا کہ اب ندی ہے تو کدھر سے پار ہوں گے, جدھر سے گھاٹ ہو, یعنی لوگ جہاں سے پار ہوتے ہیں وہاں سے پار ہوں گے. مگر دیکھا کہ وہ آدمی سیدھے ایسے پانی میں چلتا ہوا پار ہو گیا. تو ابا کو لگا کہ یہ پانی تھوڑا سا پانی ہے, تو گھوڑے پہ بیٹھے گھوڑے کو بڑھایا. تو جیسے گھوڑا 1 سے 2 قدم ڈالا تو ایک دم سے نیچے چلا گیا. تو پھر باہر چلے آئے. تو اس سے پوچھ رہے ہیں, ارے بھائی پانی کدھر ہے, کدھر کم پانی ہے, کدھر سے پار ہوتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا تھا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. وہ کیا کہہ رہا تھا, آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, دیکھو میں تو چلتا ہوا پار ہو رہا ہوں, تم تو گھوڑے پہ سوار ہو, آ جاؤ. تو کئی مرتبہ ابا نے کوشش کی, اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی, بس وہ سامنے سے غائب ہو گیا. تو وہاں سے ابا نے آواز دی, تو ہمارے نانا نے سنی آواز, ندی کے قریب میں گھر تھا. تو کہنے لگے کہ آپ رکیے, ہم آ رہے ہیں. تو لالٹین لے کر کے, پہلے زمانے میں لالٹین اور چراغ ہوتا تھا, لالٹین لے کر کے پہنچے اور کہا کہ ارے ادھر کدھر چلے آ رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا گڑھا ہے, اس میں تو انسان جا کر کے بچتا ہی نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس میں گئے نہیں. پھر بہت دور داہنے یا بائیں طرف کوئی جگہ تھی جہاں پانی بہت کم تھا, وہ جگہ بتائی اور وہاں سے پار ہوئے, پھر پہنچے. تو مجھے یہاں پہ یہ قصہ یاد آ گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ انہو لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ کھلا ہوا دشمن ہے, تمہیں ظاہر میں بھی گڈھے میں ڈال دے گا اور باطن میں بھی, باطنی اعمال حلال اور حرام میں بھی گڈھے میں ڈال دے گا. شیطان منتر پڑھاتا ہے. کیا منتر پڑھاتا ہے؟ کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام ہے کہتے ہو اور اپنا مارا ہوا حلال کہتے ہو, تو اللہ کو گویا کہ تم نے دوسرے درجے میں رکھ دیا. تو یہ شیطانی منطق ہے, شیطانی منطق. آپ کے یہاں بھی کچھ لوگ ہمارے نوجوان بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ ارے ہم مکہ اور مدینہ کو قبلہ مانتے ہیں, وہاں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور تم لوگ روزہ نہیں رہ رہے ہو. یہ عجیب قسم کی بات ہے. تو بچے ہمارے کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی, وہ تو حضور کے پیدا ہونے کی جگہ اور حضور کی ہجرت کی جگہ, حضور کی آرام کی جگہ اور دنیا میں سب سے اچھی جگہ, تو ویسا ہی ہم کو کرنا چاہیے. میرے محترم, یہ شیطانی منطق ہے. شیطانی منطق کے اندر آنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. ہرگز ان شیطانی منطق میں آپ نہ آئیں.
ان کے دلائل الگ ہیں، وہ اپنی دلیل میں گمراہ ہیں، اور ہم اہل حق ہیں، ہمارے دلائل الگ ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہے۔ چند لوگ اگر کہیں کہ یہ سورج میں روشنی نہیں ہے تو ان کے آنکھ کی کمی کہلائے گی، سورج کی کوئی کمی نہیں کہلائے گی۔ ساری دنیا ایک طرف ہے اور چند لوگوں نے الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دلائل کو سمجھیں اور دوسرے کو نہ چھیڑیں، اور ان کو بھی یہی سمجھائیں کہ تمہیں جو سمجھ میں آئے سو کرو، مگر تم ہمیں نہ چھیڑو، کیونکہ چھیڑنے سے جھگڑا ہوگا، محبت گھٹ جائے گی۔ ایمان ان کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ایمانی محبت گھٹ جائے گی۔ حالانکہ ایمان میں سب ایک ہیں، تو سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں رشتے داریاں ہیں۔ اس لیے ان کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی اگر تم ہماری نہیں مانتے ہو تو اپنے کام پہ عمل کرو، اپنی بات پہ، اپنے ذہن میں جو آئے اس پہ عمل کرو، ہمیں چھیڑو نہیں۔ چھیڑنے سے معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ایک صحابی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں، یعنی میری دعا ہر وقت قبول ہو جائے، ایسی دعا کر دیجئے یا رسول اللہ۔ کون آدمی نہیں چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں، جو دعا کروں وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب خانہ کعبہ کے سامنے گئے تو ان کو معلوم تھا کہ خانہ کعبہ پہ جب نظر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت امام نے مختصر سے لفظ میں دعا کی، اے اللہ آج سے جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کسی ضرورت کی دعا نہیں کی، ایک ایسی پوائنٹلی دعا کر لی کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے رہیں گے تو ان کی دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعا ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد پاکیزہ کھانا کھاؤ اور پاکیزہ اور حلال کھانا کھاؤ، تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حلال کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی دعا کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے اور جاتا ہے اللہ کے یہاں سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے، اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے۔ احادیث کی روشنی میں مضمون یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی، اس کا کپڑا اور پہننا حرام ہے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی، اس کی صورت ناجائز ہے کہاں سے دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جو حلال پر رہتا ہے اور حرام سے دور رہتا ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حرام کے کتنے نقصانات ہیں تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں۔ حرام کے 7 نقصانات ایک جگہ لکھے ہوئے تھے تو میں نے اسے کاؤنٹ کر لیا۔ نمبر 1، حرام کھانے سے، حرام عمل کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، اللہ کے لیے رونا نہیں آتا ہے، جہنم کا ڈر سخت ترین پیدا نہیں ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ فضائل اعمال میں آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں، لکھی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو کالا نشان بڑھ جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4،
گندے گندے خیالات آنے لگتے ہیں، گناہوں کا جذبہ اندر پیدا ہوتا رہتا ہے کہ جا کر کے فلاں کی جیب سے پیسے نکال لیتے اور فلاں آدمی کا سامان ہڑپ کر لیتے اور فلاں یتیم کا ترکہ ہم سمیٹ کر کے لے لیتے، فلاں کے گھر پہ قبضہ کر لیتے، فلاں آدمی بیوقوف ہے اس کو ٹھگ لیتے۔ یہ سارے خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ گناہ کرنے میں لطف پیدا ہونے لگتا ہے، گناہ کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور گناہ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اس آدمی کو جو حرام خور ہوتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کا کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے، ہرس پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ پیسہ ہو جائے اتنا اور زیادہ بڑھانے کا جی چاہتا ہے، خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ دنیا ہے، کیوں کس کا جی نہیں چاہے گا کہ پیسہ بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے؟ مگر جو حرام خور ہوتا ہے وہ حرام کو بھی لے کر کے بڑھانا چاہتا ہے اور حلال کو بھی لے کر کے بڑھانا چاہتا ہے، اور جو پاکیزہ طبیعت ہوتا ہے وہ حلال مانگ کر کے اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اللہ کی واجب کردہ چیز جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ صدقہ وہ ادا کرتا ہے۔ اگر زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتا رہا بندہ اور حلال کو تلاشتا رہا تو ایسا بندہ مال کا حریص، دنیا کا حریص نہیں کہلائے گا۔ غم کے اور ہمیشہ اس کا دل غمگین رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دل غمگین رہتا ہے۔ دل کا غم حرام خوروں کو ہوتا ہے، اور حرام کیسے بھی ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے اور دانے کی شکل میں ہو، چاہے عمل کی شکل میں ہو، اعمال حرام ہو، ان سب کی نحوست یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ جب بندہ حلال کھاتا ہے تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جنت کی طلب پیدا ہوتی ہے، خلوص اور للہیت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، دنیا کا ہرس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، بڑے احسان اور کرم اور عطا والے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن انسان ہے ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جب صحت رہتی ہے تو سوتے رہتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، جب صحت رہتی ہے تو بہت زیادہ لاپرواہیاں رہتی ہیں، یعنی اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا، اور جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اللہ کہہ کر کے روتا ہے۔ میرے محترم، میں نے بتایا تھا کہ مسلمان، معتدل مسلمان اور اپنے ایمان میں کامل مسلمان وہ ہے جو آرام و راحت کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو مصیبت کے وقت میں اللہ اس کو خود کام آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔